بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قرآن کریم کے متعلق بہت سی بنیادی باتیں ہیں. کافی دنوں سے ہم لوگ اس کے متعلق مذاکرہ کر رہے ہیں. چنانچہ آج ہم اس ٹاپک کو ختم کر کے انشاءاللہ دوسرا جو ٹاپک ہے اس کو شروع کریں گے. لیکن اب تک جو باتیں ہم نے بیان فرمائی اس کو ہم دوبارہ سمیٹ لیتے ہیں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم کے متعلق سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے. قیامت تک کے لیے یہ انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے اور یہ ہماری زندگی کا دستور العمل ہے. اسی میں یہی ہمارا سویلائزیشن ہے, یہی ہماری تہذیب ہے اور یہ اللہ کی سچی وحی ہے جو جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اور اس کے نزول کا جو عرصہ ہے وہ 23 سال ہے. دیگر آسمانی کتابیں یا تو ایک ساتھ دے دی گئی, لیکن قرآن کریم کا یہ خاصہ ہے کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اوکیجنلی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی الگ الگ صورتوں, الگ الگ آیتوں کو یا ایک صورت کو ایک ساتھ نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. چنانچہ قرآن کریم کے متعلق ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ صفت کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ اگر اس کو ہم مخلوق مانیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح دنیا کی اللہ رب العزت کی دوسری مخلوق ایک دن جو ہے ختم ہو جائے گی, اس کا ایک پہلا دن بھی ہے اور اس کا ایک آخری دن بھی آئے گا اور یہ فنا ہو جائے گی, گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نعوذ باللہ فنا ہو جائے گا. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے بنیادی کہ یہ غیر مخلوق ہے. اس کے بعد قرآن کریم میں جو متواتر مختلف روایتیں ہیں, مختلف قرأتیں ہیں, یہ برحق ہے. یہ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت سکھلائی تھی اور اس کو برحق ماننا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. دوسری بات, سوال جو کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں کیوں محفوظ نہ کیا گیا اور کیوں اس کو ایک ساتھ جو ہے کتابی شکل نہ دی گئی, تو اس کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم ایک ہی وقت میں ایک ساتھ نازل ہو گیا تھا. چونکہ یہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو کتابی شکل دینا یہ ناممکن تھا. آپ کو معلوم ہوگا یہ بات کہ آخری جو آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی وہ 9ویں ذی الحجہ کو, یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا 9ویں ذی الحجہ کو جو آخری آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سوچئے یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 89 دن دنیا میں زندہ رہے. یہ ذی الحجہ 9ویں ذی الحجہ کے بعد جو ہے ربیع الاول, مختلفی قول کے مطابق 8, 9 یا 11 یا 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. جو بھی بہرحال روایت کا اختلاف ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن 89 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ رہے, پھر جو ہے ان کا وصال ہو گیا. یہ تخمینی طور پر اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن محفوظ تو ہو گیا تھا لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا. لیکن میں نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے سرکاری طور پر قرآن کریم کو جمع کیا گیا, وہ بھی صحائف کی شکل میں. یاد رکھیے اس بات کو, یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. الگ الگ صورتیں جو ہے اس کو الگ الگ صورتوں کو ایک ایک صحیفہ تھا. ایسی گویا کہ قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں اتنے صحیفے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کیے گئے. البتہ یہ جو موجودہ شکل ہے ہمارے سامنے قرآن کریم کی اور اس میں جو صورتوں کی ترتیب ہے, جو آیتوں کی ترتیب ہے, یہ جو جمع کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے ایسا محفوظ نہیں تھا. میں نے بتایا تھا کہ جو ترتیب نزولی ہے یعنی جس ترتیب سے وہ نازل ہوا وہ تو کیف متفق تھا, جیسے جیسے ضرورت پڑی
ویسے ویسے جو ہے قرآنی آیتیں نازل ہوتی رہی، لیکن صحابہ جو اس کو محفوظ پڑھتے تھے وہ آیتوں کی ترتیب وہ تو وہی تھی جو لوح محفوظ میں تھی۔ حضرت جبرائیل امین کی ہدایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو حکم کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے قرآن کریم کو محفوظ کیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا۔ لیکن موجودہ صورتوں کی جو ترتیب ہے جو لوح محفوظ کے مطابق، اس کا مطلب کسی کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ ترتیب اگر لوح محفوظ کے مطابق ہے تو پھر حضرت عثمان کے دور میں لوح محفوظ کے مطابق کیسے حضرت عثمان کو کہا گیا، کس نے کہا، کیسے ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے، چنانچہ اس طرح ترتیب دیا جائے؟ نہیں، یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ صورتوں کی جو ہے ترتیب، آیتوں کی ترتیب جو ہے، بہرحال یہ صحابہ کرام نے جو ان کو محفوظ کیا تھا اسی ترتیب کے مطابق، اور اسی ترتیب سے صحابہ نے حفظ کیا تھا۔ سب سے بڑی بات کہ یہ صحابہ کرام نے جو حفظ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اس دنیا میں موجود تھے، اور اسی ترتیب سے انہوں نے بھی حضرت جبرائیل کو سنایا، اور صحابہ کرام نے بھی اسی ترتیب سے حفظ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے دور میں قرآن کی یہ جو شکل ہے، 2 گتوں کے درمیان 30 پاروں کی شکل میں، پارے اگرچہ بعد میں جو ہے لگا اس کی تقسیم کی گئی، لیکن صورتوں کی یہ ترتیب، قرآن کریم کی یہ ترتیب حضرت عثمان کے دور میں سامنے آئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اسی قرآن کے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن لکھا گیا اس کے مطابق 6 یا 7 صحیفے تیار کروائے اور عالم اسلام میں اس کو پھیلا دیا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے، اس میں جو رسم الخط ہے، اسکرپٹ یعنی تحریر جو ہے، لکھائی، اس کو ہم کہتے ہیں خط عثمانی۔ دیکھیے، خط کا مطلب اسکرپٹ یعنی لکھنے کی جو اسٹائل ہے۔ قرآن کریم آپ نے دیکھا عربی میں مختلف طریقے سے عربی زبان کو لکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ اردو زبان ہے یا دیگر زبان کے ایک سٹائل ہے ان کی، لیکن قرآن کریم یہ عربی زبان جو ہے اس کے مختلف خط ہے۔ تو کیا قرآن کریم جو نازل ہوا وہ کسی خاص رسم الخط میں نازل نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ تو قرآن کریم عربی زبان میں، وہ تو تلاوت ہوتی تھی اس کی۔ تو صحابہ جو لکھتے تھے وہ چونکہ عربوں میں لکھنے کا جو ہے رواج نہیں تھا، چنانچہ صحابہ کرام جو لکھتے تھے وہ اس وقت کی قدیم حجازی یا مکی کوئی اسٹائل تھی، کوئی خط تھا، اسی خط میں وہ لکھتے تھے، اور وہ خط بالکل الگ تھا۔ یہ جو خط عثمانی ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہے اس سے مختلف تھا، اس کو ہم کوئی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس میں زبر، زیر، نقطے وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کتنی بات اس میں سچائی ہے، کہ الجزائر میں جو ابھی قرآن ہے، الجزائر کے لوگ جو ہے جو قرآن اپنے پاس رکھتے ہیں، ان میں وہی خط کوفی کے مطابق ان میں جو ہے لکھائی ہے، اور اسی قرآن کو وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 گتوں کے درمیان صفحے الگ الگ رکھتے ہیں، وہ ان کو سینا اور دھاگے سے اس کو جمع کرنا، یہ بائنڈنگ کی شکل میں جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح تھا، چنانچہ اسی طرح وہ رکھتے ہیں۔ یہ خط کوفی جو ہے اس کو پڑھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس میں نقطے، زیر، زبر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ عالم اسلام کی سرحدیں بہت زیادہ پھیل گئی تھی، لوگ مسلمان ہوتے تھے نئے، اور عالم اسلام بہت زیادہ اس کی جو ہے وسعت بہت زیادہ ہو گئی تھی، چنانچہ اس میں ترقی ہوئی، لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور الگ الگ انسٹیٹیوٹ اور مدرسے بھی قائم ہوئے، اور اس میں بہرحال عربی خط میں ترقی ہوئی، تو الگ الگ جو ہے نئے خط بعد میں وجود میں آئے، لیکن یہ خط جو ہے اس کو خط عثمانی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی خط میں قرآن کریم جو ہے لکھا گیا، اور زیادہ تر عالم اسلام اسی خط پر جو ہے انحصار کرتا ہے، اسی خط پر جو ہے بہرحال لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور اسی خط میں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ اب اس کے متعلق دوسری بات کہ یہ پہلے جو ہے زبر زیر وغیرہ نہیں تھا، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم زبر زیر کے بغیر نازل ہوا۔ جو پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اس میں زبر زیر پڑھنے قرات میں تو آتا ہی تھا، البتہ اس کے جو نشانات ہیں، یہ نشانات میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سب سے پہلے چونکہ عالم جب اسلام جو ہے پھیلنے لگا، حجاز سے عجمیوں کی طرف، عربوں سے عجمیوں کی طرف اسلام آیا، تو
اجمیوں کی زبان یہ نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے دشواری محسوس ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے ابو الاسود دولی نے یہ کام کیا کہ قرآن کریم کی آیتوں پر اعراب لگائے۔ پھر بعد میں جو بات مشہور ہے، حجاج بن یوسف نے حسن بصری اور دیگر تابعی کو حکم دیا اور انہوں نے یہ کام کیا کہ قرآن کریم پر اعراب اور نقطے وغیرہ لگائے۔ اب پاروں کی تقسیم کے سلسلے میں نے بتایا تھا کہ یہ پارے جو 30 پارے، یعنی جو ایسا سمجھے آپ کہ یہ جو نشانی لگا دی کہ یہاں تک جو ہے ایک پارا، یہاں سے دوسرا پارا، یہاں سے تیسرا پارا، یہ وحی کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں جب قرآن جمع کیا تو اسی وقت جو ہے پارے کی تقسیم بھی ہو گئی تھی، لیکن مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے علوم القرآن میں کہ اس کا ثبوت مجھے نہیں ملا۔ یہ بات غلط ہے، حضرت عثمان کے دور میں یہ کیا گیا ہو یہ کام، بلکہ تابعین طب تابعین کے بعد کی یہ کسی کی تقسیم ہے، اور اس تقسیم کا مقصد جو ہے بچوں کی تعلیم میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حفظ کر رہا ہے تو اس کے لیے تقسیم آسان ہو کہ میں نے ایک پارہ کر لیا، دوسرا پارہ شروع کیا، تیسرا پارہ کیا، تاکہ اس کو یاد کرنے میں جو ہے آسانی رہے۔ اور اسی طرح کوئی اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو کہ بھائی مجھے روزانہ کتنی تلاوت کرنا ہے، اگر مجھے ایک مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے تو روزانہ مجھے اتنا پورشن پڑھنا ہے۔ تو قرأت کے لیے بھی اور تعلیم کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اس لیے یہ بہرحال پاروں کی تقسیم کی گئی تھی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ گویا کہ ایک نئی چیز، بلکہ یہ آسانی کے لیے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور رد و بدل کے بغیر یہ کام کیا گیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں کا جو قرآن ہے اس میں رکوع کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اب آپ حرم میں جائیں گے، حرم میں یا مسجد نبوی میں، حرم میں تو خیر کم موقع ملے گا، مسجد نبوی میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، صلاۃ و سلام اور وہاں پہ قرآن کی تلاوت، اور کیا کریں گے؟ تو مسجد نبوی میں آپ جائیں تو دیکھیں گے قرآن ان کے جو ہے اس قرآن میں رکوع کی نشانیاں نہیں ہیں۔ تو یہ کس نے کیا اور کب کیا؟ تو اس میں بھی رکوع کا مطلب آپ سمجھیے کہ یہ تقسیم جو ہے کیا ہے۔ یہ رکوع کا مطلب ہے جھکنا، یعنی نماز میں جو ہم رکوع کرتے ہیں وہی مطلب ہے اس کا، کہ نماز میں رکوع کرنا، وہی مطلب ہے اس کا، اور اسی مقصد سے جو ہے یہ نشانات لگائے گئے۔ کس نے لگائے؟ تو مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے الاتقان کے حوالے سے شاید، کہ یہ مشائخ بخارا جو ہے انہوں نے یہ تقسیم کی ہے، بخارا کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کی تقسیم کی ہے۔ اب دیکھیے بخارا جو ہے ماوراء النہر ادھر کے لوگ ہیں، تو ان کی کتابیں زیادہ تر عربوں کے پاس بہت کم آتی ہے، ان کا جو بھی کام ہو وہ عربوں کے پاس بہت کم آتا ہے۔ وہ زیادہ تر ہمارا جو علاقہ ہے ان لوگوں کی طرف جو ہے ان کی تصنیفات اور ان کے جو کام ہے وہ ہماری طرف زیادہ مشہور ہے۔ تو مشائخ بخارا نے یہ کام کیا ہے، اور ایک قول کے مطابق شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان کے کچھ علماء اور قراء تھے، انہوں نے یہ تقسیم کی ہے، رکوع وغیرہ کی نشانی لگائی۔ اس میں اسٹینڈرڈ کس چیز کو بنایا گیا، معیار کس چیز کو بنایا گیا، کہ قرآن کریم کا جو متن ہے، مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا الف لام میم سے لے کر پہلا رکوع جو ہے یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اس سے پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، وہ ایک صفحے کا ہے تقریباً۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہاں تک جو ہے 1.5 صفحہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر 1.5 صفحہ ہے، پھر آخری جو ہے وہ 1 صفحہ ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں ایکوالٹی نہیں ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ معلوم ہوا کہ اس میں جو اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے وہ ایک مضمون، ایک آرٹیکل، ایک خاص قسم کا مضمون، گویا کہ مضمون کو ٹارگٹ بنا کر قرأت کی ایک مقدار کو متعین کر دیا جائے اور وہاں پہ رکا جائے۔ اب رکنا زیادہ تر جو ہے وہ تراویح میں پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، کہ تراویح پڑھانے والا، مفتی تقی صاحب نے صاف لکھا ہے کہ اگر تراویح پڑھانے والا حافظ قرآن اگر ان رکوع کو فالو کرے، صرف رکوع کو، اور رکوع کے مطابق اپنی رکعتیں جو ہے پوری کرے، تو یہ 27ویں شب میں اپنا پورا قرآن ختم کر لے گا۔ یعنی کم سے کم ایک پارے میں 540 رکوع ہے، ایک پارے میں 18-20 رکوع جو ہے یہ انہوں نے نشانات لگائے ہیں۔ تو یہ علل تب نہیں ہے،
اس میں جو ہے مضمون کی رعایت کی گئی ہے کہ ایک مضمون جو ہے مکمل ہو. چنانچہ آپ قرات کر رہے ہیں، ایسے بھی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا آپ کا معمول ہے، تو آپ اس میں خیال رکھیں کہ آپ تلاوت پوری کریں تو آپ رکوع پر جو ہے اپنی تلاوت ختم کریں اور پھر وہاں نشانی لگائیں. تو حافظ قرآن کے لیے یا قراء کے لیے یا تلاوت کرنے والے شخص کے لیے آسانی ہو جائے، اس کے لیے یہ نشانی لگائی گئی. لیکن زیادہ تر ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ تراویح میں حافظ قرآن کے لیے آسانی ہو جائے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ رکوع میں جب ایکوالٹی نہیں ہے، کچھ رکوع کم ہے، رکوع میں مقدار کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، تو پھر اس میں رکعتیں کرنے میں قرآن کریم نماز میں جو ہے اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ یا تو دونوں رکعتوں میں قرات جو ہے برابر ہو، یا پہلے میں زیادہ اور دوسرے میں کم. تو اگر اسی طرح ہے تو پہلی رکعت میں جو ہے مثال کے طور پر سورہ بقرہ شروع کی، پہلی رکعت میں ایک رکوع پر آیت کی، دوسری رکعت میں جو ہے 1.5 صفحہ ہو جائے گا. کہتے ہیں نفل میں اس کی اجازت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ہمارے استاد مفتی سعید صاحب کہا کرتے تھے کہ حفاظ جو اس طرح التب رکعتیں کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ رکوع ہی کو فالو کرے، چاہے پہلی رکعت میں آدھا صفحہ ہی کا رکوع کیوں نہ ہو اور دوسری رکعت میں 2 صفحے کا ہو، کوئی حرج نہیں اس میں، رکوع کو فالو کرے. تو یہ رکوع کے نشانات جو ہے یا تو مشائخ بخارا نے لگائے ہیں یا پھر ہندوستان کے علماء نے لگائے ہیں، اور یہ وحی کا حصہ نہیں ہے، یہ نشانات جو ہے وحی کا حصہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ قرآن کے متعلق جو ہے چند بنیادی معلومات تھی، وہ میں نے بتایا دی. اب جو ہے اس کو یاد رکھے اور اس کے متعلق جو باتیں کی تھی ہم نے کی، اس کو جو ذہن نشین کر لے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کتاب اللہ کے متعلق یہ معلومات. اور یہ بہت سارے صفحات میں پھیلی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھے کہ کوئی کتابچہ ہے اس کو پڑھ لیں. یہ بہت ساری جو ہے باتیں جو لکھی گئی مضامین، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیے، اب جو آگے کا نمبر ہے وہ رسولوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں ایمان، اس کی کیا شکل ہوگی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ ہے ورسولہ. اب رسول کے متعلق ہم نے بارہا سنا ہے کہ رسولوں کی تعداد جو ہے 1,24,000 ہے. رسولوں کی تعداد 1,24,000 نے، انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے. اس میں سے 313 رسول تھے. سوال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول میں فرق ہے؟ ہاں ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے. میں بتاؤں گا. پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ہمارا بنیادی طور پر ایمان کیا ہونا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے. کہ اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کی ابتدا ایک انسان جو سب سے پہلا آدمی بھی تھا، سب سے پہلا نبی بھی تھا، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی کوکھ سے پیدا کیا. یہ بات غلط ہے، یاد رکھیے یہ بات غلط ہے، اور یہ غلط کتابوں میں بھی چلی ہے. بخاری کے حاشی میں بھی یہ بات لکھی ہے، بہت بڑے محدث نے یہ بات لکھی ہے کہ حوا علیہ السلام، حوا کو بھی، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آدم علیہ السلام کی کوکھ سے پیدا کیا، اور کتابوں میں یہ بات مشہور ہے. لیکن یاد رکھیے علامہ قرطبی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حجت اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دیکھیے خدا کی مخلوقات میں آپ غور کریں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے جوڑوں کو پیدا کیا ہے اللہ نے ایک ساتھ. یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ یہ یاد رکھیے کہ جس طرح آدم کو مٹی سے پیدا کیا، حوا کو بھی مٹی سے پیدا کیا. دنیا میں ان کو پیدا کیا، پھر ان کو آسمانوں میں اللہ رب العزت نے جگہ دی تھی. یہ جوڑا آدم اور حوا کا مٹی سے پیدا کیا گیا. بہرحال یہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی تھے، سب سے پہلے انسان بھی تھے. اللہ رب العزت نے ان سے جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول کا جو ہے سلسلہ مسلسل چلتا رہا. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ مخلوق کی رہنمائی اور ان کی ہدایت. چنانچہ ان کی ہدایت کیسے آتی تھی؟ جبرائیل امین کے واسطے سے ان کی ہدایت جو ہے لوگوں کو دینی ہے، وہ انبیاء پر اللہ رب العزت انبیاء پر نازل فرماتے تھے. ایسے 1,24,000 انبیاء اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجے. ان کے بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف کیا تھا؟ مخلوق کی رہنمائی بس، اور ان کو صحیح میسج دینا، صحیح پیغام دینا. اب قرآن کریم میں اور روایات میں جو ہے قرآن کریم میں کل 25 انبیاء کا تذکرہ ہے.
25. اور روایت میں جو ہے تاریخی روایت میں کچھ نام ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا، اور لیکن 1,24,000 انبیاء کے نام جو ہے کہیں موجود نہیں ہے. لیکن ہمیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ مستدرک احمد میں ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، کہا کہ 1,24,000. ایک روایت کے مطابق 2,24,000 بھی ہے. تو جو بھی ہو، بہرحال ہمیں اجمالی طور پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب سچے تھے، سمجھ رہے ہیں. لیکن جو انبیاء کا نام احادیث میں یا روایات میں یا قرآن کریم میں صراحتاً ہے، ان پر صراحتاً ایمان لانا لازم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صراحتاً جن کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، ذوالکفل ہے، یوسیٰ ہے، موسیٰ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو ہے نام ہے قرآن کریم، ان پر متعین طور پر ان پر ایمان لانا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات یاد رکھیے کہ دیکھیے پہلے جو ہے سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا، اس لیے بہت سی باتیں ادھر ادھر کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اور مدفون تھی، گویا کہ وہ دفن تھی. لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا، اس لیے جو ہے یہ باتیں لوگوں کے سامنے بھی آتی ہے اور لوگ بھی کنفیوز ہوتے ہیں. کیا ہے کہ سورہ فاطر کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس میں میں نے نبی نہ بھیجا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں قرآن کریم میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے وہ مشرق میں آئے ہیں، ایسٹ میں جتنے بھی انبیاء آپ دیکھ لیجئے. یورپ میں کوئی نبی آیا ہو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، افریقہ میں کوئی آیا ہو اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اور آپ دیکھ لیجئے دنیا کوئی صرف ایسٹ مشرق میں نہیں ہے، وہ دنیا تو ہر طرف جو ہے پھیلی ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر قوم میں ہم نے جو ہے نبی کو بھیجا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اب ہندوستان میں خصوصاً یہ مسئلہ جو ہے زیر بحث رہتا ہے کہ کیا ہندوستان میں کوئی نبی آیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے کہ ہر قوم میں ہم نے جو ہے نبی بھیجے ہیں. ہندوستان کی جو ہندوؤں کی جو مذہبی شخصیات ہے، رام کرشن ہے، پھر رام ہے، کرشن ہے، لکشمن ہے، اسی طرح گوتم بدھ ہے، گرو نانک ہے، ان کے بارے میں جو ہے بہت سے مسلم اسکالرز نے یہ بات لکھی ہے کہ کبھی اندیشہ ہے کہ یہ اپنے وقت کے نبی تھے. بھئی نبی تھے، ہوں گے، ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ میں اصل بتلانا چاہتا ہوں. اس کے متعلق دیکھیے گرو نانک کے متعلق بہت سی باتیں ہیں. کیوں ایسا کہہ رہے ہیں لوگ؟ اس میں کچھ تو ہے. کیا ہے کہ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ کسی وقت روحانی کتابیں تھیں، یقیناً اس لیے کہ ان میں جو بنیادی تعلیمات ہے وہ بالکل کامن ہے. مثال کے طور پر ان میں وحدانیت کی دعوت دی گئی، انسانیت کا احترام، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، غم گساری، زنا کا غلط ہونا، چوری کا غلط ہونا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تعلیمات جو ہے کامن ہے. چنانچہ ان کے روحانی کسی وقت ان کے روحانی ہونے میں کوئی شک نہیں. جس طرح تاریخ بدلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، زمانہ ہر چیز کو بوسیدہ کر دیتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو، جس طرح زمانہ گزرا ان کی تعلیمات جو ہے محفوظ نہیں رہی. لیکن ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ دیکھیے گرو نانک کے بارے میں ان کی لائف جو ہے ان میں لکھا ہے کہ یہ مسلمان تھے، لیکن چونکہ یہ ریفارمیشن کا کام کرتے، یعنی ان کا مقصد تھا کہ دعوت دینا ہے، لوگوں کو قریب لانا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا. بلکہ ان کی سوانے میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ مکہ بھی گئے تھے اور وہ سوئے ہوئے تھے کعبہ کے سامنے، تو ان کے پیر جو ہے کعبۃ اللہ کے سامنے تھے. تو کسی نے ان کو ٹوکا کہ تم اپنے پیر جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف سے ادھر کرو. تو وہ غصہ ہو گئے، کہا کہ میرے پیر اٹھا کے اس طرف کر دو جس طرف خدا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں مطلب؟ خدا ہر جگہ موجود ہے، تو ادھر کروں یا ادھر کروں، ہر طرف خدا ہے. تو بہرحال یہ بات لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط. لیکن دیکھیے، اور یہ بھی لکھا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے حج کیا ہے، لیکن اسلامی روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں ان کی جو دعوت کا مشن تھا وہی تھا وحدانیت. یہ بات طے ہے کہ انہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے کیا عقائد تھے
وہ واللہ عالم یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس وقت جو ہے صوفیاء کرام جو ہندوستان میں تھے ان سے ان کا گہرا ربط تھا اور ان کا تعلق تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے صوفیوں کے ساتھ تھا. جو بھی ہو بہرحال، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی کوئی ڈبیٹ سنیں اور سنیں گے، یوٹیوب پر ہے، اس سے جو ہے اپنا عقیدہ جو ہے اس میں کسی قسم کی زد نہیں آنی چاہیے. یہ اصل میں بات کہنا چاہتا ہوں. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے کوئی انسان چاہے عبادت اور ریاضت میں کس قدر بڑھ جائے، ولی اللہ بن جائے، پوری دنیا سے وہ کٹ کر غاروں میں چلا جائے اور وہ عبادت سے نبوت کا جو ہے درجہ حاصل نہیں کر سکتا. آدمی چاہے کتنا بھی عابد اور زاہد ہو، نبوت جو ہے، نبوت کا عہدہ کسبی نہیں ہے. کسبی کا مطلب انسان اپنی ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا. انسان اپنی ریاضت سے بزرگ بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے، بہت بڑا پیر اور جو ہے رہنما بن سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ کیا نہیں بن سکتا؟ نبی نہیں بن سکتا. نبی ایک عہدہ ہے جو خدا جس کو دیتا ہے اس کا اعلان بھی کرتا ہے. یاد رکھیں، خدا جس کو نبی بناتا ہے اس کا اعلان بھی کرتا ہے. چنانچہ کسی مخصوص شخصیت کی کوئی پرسنل آدمی ہے، کسی کے بارے میں، کسی مخصوص آدمی کے بارے میں اگر روایات یا اس کی لکھی ہوئی کتابوں میں روحانیت آپ دیکھیں، یا کسی اور مذہب کی کتاب گواہی دے کہ یہ شخص کسی وقت نبی تھا، ہمیں نہیں ماننا ہے. البتہ ہمیں بغیر دلیل کہ اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیوں؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نبوت ایک عہدہ ہے، اللہ رب العزت اپنی طرف سے جس کو دیتا ہے اور اس کا اعلان بھی کرتا ہے. چنانچہ قرآن اور حدیث میں متعین طور پر کسی کے نبی ہونے کی وضاحت نہ ہو وہاں تک ہم کسی کو نبی نہیں مانیں گے. ہاں، اب یہ جو شخصیات ہے کسی وقت ہوگی بہرحال، لیکن ہم اس کے بارے میں انکار بھی نہیں کریں گے اور اقرار بھی نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ رام نبی تھے، نبی ہماری تعلیمات، ہماری شریعت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، چنانچہ ہم نہیں مانتے کہ وہ نبی تھے. البتہ اس کے بارے میں ہم جو ہے کف لسان یعنی زبان کو بند کریں گے. مفتی کفایت اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، فتاوی دارالعلوم میں مفتی محمود الحسن صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ہمیں یہ پختہ طور پر ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان کے متعلق، ان کے نام سے ہمارے پاس کوئی جو ہے انفارمیشن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی تھے. البتہ ہم ان کو برا بھلا بھی نہیں کہتے. آگے کی باتیں جو ہے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا